مفتی سے موجودہ سیاسی صورتحال پر آپ کیا کہیں گے؟ آئے روز قتل عام ہو رہا ہے۔ یقیناً بہت دکھ کی بات ہے۔ گزشتہ جنوبی خیبر پختونخوا کے صوبے میں ایک نوجوان لڑکے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ نوجوان اپنے ماں باپ کی کتنی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہوگا، وہ کتنی بہنوں کا اکیلا بھائی ہوگا، وہ اپنے خاندان کی ایک شان رکھنے والا ہوگا، ایک مقام اور مرتبہ رکھنے والا ہوگا۔ کتنے لوگوں کی امیدیں اس سے وابستہ تھی۔ کیا ہماری سیاست، کیا ہماری جمہوریت ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ ایک انسان کا خون جانور سے بھی زیادہ ہلکا ہو جائے؟ ایک انسان کا خون جانور کے خون سے بھی زیادہ نیچے ہو جائے، اور انسان کو مار رہا ہے، اور سیاست کے نام پر مار رہا ہے، جمہوریت کے نام پر مار رہا ہے۔ اللہ کی قسم، شریعت اس چیز کی کوئی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تم سیاست کرتے ہو تو اسلامی دائرہ کار میں رہ کر کے کرو۔ تم جمہوریت کرتے ہو تو وہ جمہوریت اختیار کرو جو آسمانی جمہوریت ہے۔ انگریزی جمہوریت کو چھوڑ دو، انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کو چھوڑ دو۔ ہم تو روز اول سے غلامی کی زندگی جی رہے ہیں۔ ہم تو روز اول سے ایسے معاشرے میں چل رہے ہیں جہاں غلامی در غلامی در غلامی کا نظام چل رہا ہے۔ پہلے اگر ہم برطانیہ کے براہ راست غلام تھے، ہمارے اوپر وہ حکمرانی کیا کرتے تھے، آج بھی ہم برطانیہ کے غلام ہیں، لیکن بالواسطہ غلام ہیں۔ پہلے ڈائریکٹ وہ آرڈر صادر کیا کرتے تھے، ڈائریکٹ وہ احکامات جاری کیا کرتے تھے ہمارے اوپر۔ آج وہ اپنے چیلوں کے ذریعے سے جو ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے ہمارے اوپر وہ احکامات جاری کر رہے ہیں۔ ہم پابند ہیں ان کے، ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہمارے اکابر نے پاکستان کی آزادی میں جو اس وقت مخالفت کی تھی، وہ اسی وجہ سے کی تھی کہ یاد رکھو، اسلام کے نام پر ملک تو بنا دو گے، لیکن جب اسلامی قانون نہیں ہوگا، اسلامی نظام نہیں ہوگا، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہوگا، تو پھر لوگوں کے سامنے ہمیں ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ آج یہی تو ہو رہا ہے۔ آج جاؤ کسی جگہ پر اپنی مسجد کو رجسٹر کروانے کے لیے، اپنے دینی ادارے کو رجسٹر کروانے کے لیے، تو ہزاروں مشکلات کھڑی ہوں گی۔ نہیں ہو سکتی جی، بند ہے جی، پابندی لگی ہوئی ہے جی، مسائل ابھی ہو رہے ہیں، ابھی معاملات حل نہیں ہوئے ہیں، معاملہ پینڈنگ میں ہے جی، اس لیے مسجد اور مدرسہ وہ رجسٹر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسے اسلامی ملک ہے جہاں پر داڑھی والے کو دہشت گرد سمجھا جاتا ہو، جہاں پر پگڑی والے کو دہشت گرد سمجھا جاتا ہو۔ مسجد اور مدرسے پورے ملک کے اندر سب سے زیادہ پرامن، برکت اور رحمت والی جگہ کو دہشت گردی کے اڈے سمجھے جاتے ہوں، سرچ آپریشن کیے جاتے ہوں اور ان کے خلاف کارروائیاں کی جاتی ہوں۔ تو بتاؤ، ہم ایسی سیاست اور ایسی جمہوریت کے کیا کہیں؟ ریحان زیب تو ایک گیا ہے، ہمیں اس کے جانے کا دکھ ہے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ہے تو وہ آخر انسان ہے تو وہ مسلمان ہے۔ بہت دلی دکھ ہوا اس کی خبر سن کر کے۔ اللہ تعالیٰ اس کے آخرت کے منازل کو آسان فرمائے۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی یہی کہنا چاہوں گا، اپنی زندگیوں کو اللہ کی امانت سمجھے، اپنی زندگیوں کو ان فضول کاموں میں مت لگاؤ کہ جس میں نہ تمہیں دنیا کا فائدہ ہو، نہ تمہیں آخرت کا فائدہ ہو۔